باب نمبر 8 بچے حصہ اول۔ اگر آپ کی تمنا ہے کہ آپ اپنا گھر علم، ہم آہنگی اور عقل و دانش سے تعمیر کریں تو پھر آپ پر امید ہیں۔ اگر آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، آپ دونوں گفت و شنید اور معاملہ فہمی کے فن سے واقف ہیں، اور آپ کے بچوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، چونکہ آپ اور آپ کی بیوی سچے اور صاف گو ہیں اور ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے، لہٰذا آپ کے بچے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ دونوں عزت و احترام کے قابل ہیں۔ بچوں کو خدا کی جانب سے حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اسی طرح خدا کی طرف سے والدین کو بھی رہنمائی ملتی ہے کہ زندگی کو باعزت طریقے سے کیسے گزارا جائے۔ یہ دونوں شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ باعزت اور واجب الاحترام والدین کے بچے اکثر و بیشتر ماں باپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بادشاہ نے ایک باعزت و مہذب گھر کی انتہائی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ وہ علامت کے طور پر ایک چراغ کو استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح ہر گھر کو مناسب اور ضرورت کے مطابق روشنی مہیا کرنا ضروری ہے۔ ہر بچے کو روشنی چاہیے تاکہ وہ زندگی کے راستے کو صاف صاف دیکھ سکے، اور یہ روشنی فراہم کرنا ماں اور باپ کا فرض ہے، اور وہ یہ فرض اسی صورت میں پورا کر سکتے ہیں جب وہ دونوں ذہنی اور روحانی مطابقت رکھنے کے ساتھ ساتھ یک رائے ہو کر کوشش کریں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا طوق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کریں گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ امثال باب 6 آیت نمبر 20 تا 23۔ باپ اس چراغ کی مانند ہے جس میں تیل کا خالص ہونا اس امر کی ضمانت ہوتا ہے کہ لیمپ کس طرح جلے گا اور روشنی کیسی ہوگی۔ کمان سے مراد یہ ہے کہ باپ حدود تعین کرتے ہیں اور پھر محدود دائرہ کار کے اندر رہ کر گزر بسر کرنے کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ حدود خاندان کو روحانی، جذباتی اور جسمانی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ کمان کا مطلب ہے کہ باپ لا محالہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ باپ ہی وہ ہستی ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس گھر میں تیل کتنا خالص ہے۔ اگر آپ نے گھر کے اندر اور تیل جلایا اور گھر کے باہر دوسرا تیل جلایا تو پھر آپ کے گھر پر بہت سی پرچھائیاں پڑیں گی۔ در و دیوار پر کچھ تاریک سائے سے لہراتے نظر آئیں گے۔ منافقت سے تیل آلودہ ہوتا ہے، جبکہ خالص تیل سے مراد نیک اور اچھا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں تو آپ کی بیوی بچے ذہنی طور پر کرب کا شکار ہو جائیں گے اور روحانی طور پر مشکل میں پڑ جائیں گے، اور اگر آپ منافق ہیں تو وہ خود کو آپ کے ساتھ ہمیشہ غیر محفوظ سمجھیں گے، اور آپ کا گھر الجھن کا شکار ہو کر بے سکون ہو جائے گا، اور آپ کا گھر چراغ تلے اندھیرے کی مانند ہو جائے گا۔ ماں، تم روشنی ہو۔ اگر تم دھیمی جل رہی ہو یا شعلہ معمول سے بڑا دکھائی دے رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تیل میں ملاوٹ ہے، یا پھر تمہاری بتی کی صحیح طریقے سے کانٹ چھانٹ نہیں کی گئی اور شیشہ بھی اچھی طرح صاف نہیں کیا گیا۔ یہ ذمہ داری تم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق چلو اور اصولات خداوندی کا اطلاق اپنی روزمرہ زندگی پر کرو اور اس کا عملی ثبوت پیش کرو۔ اگر تمہارا شوہر اس قسم کا آدمی نہیں ہے کہ جو تمہارے گھر کو خالص تیل فراہم کر سکے، پھر بھی تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی حوصلہ ہار کر کوشش ترک کر دینا چاہیے، بلکہ تمہیں اپنی ذمہ داری کو ایک فرض منصبی سمجھ کر نبھانے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ مناسب طریقے سے کٹی ہوئی بتی اور صاف کیا ہوا شیشہ روشنی کی بڑی مقدار کو آپ کے گھر پر نچھاور کرے۔ ان اجالوں سے آپ کا گھر روشن ہوگا، خدا خوش ہوگا اور آپ کو عزت و احترام سے نوازے گا۔ اگر باپ اور ماں مل جل کر باہمی تعاون اور رغبت سے چراغ
اور اس کے شعلے کی طرح کام کریں تو یہ ایک انمول تحفہ ہوگا جو تمام والدین کو اپنی اولاد کو دینے کی غرض سے کام کرنا چاہیے۔ گھر کے اجلے اور روشن سے ماحول میں پرورش پانے والے بچے بھی روحانی پاکیزگی اور ذہنی کشادگی کے حامل ہوں گے، اور جوان ہوں گے تو مہذب اور نظم و ضبط کے پابند اچھے انسانوں کی طرح ہوں گے۔ سلیمان بادشاہ کی چراغ کی تصویر ماں اور باپ کے درمیان تعلقات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، لیکن وہ کون سے اصولات ہیں جو صحیح معنوں میں روشن گھر کے لیے تیل بناتے ہیں؟ سلیمان بادشاہ اس سلسلے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ دراصل وہ ہماری مدد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے بچے کی پیدائش سے ہی احتیاط شروع کر دینا چاہیے۔ یہاں وہ ہمیں 3 بنیادی اصولوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بچوں کو اوائل عمر سے ہی ضرور سکھانے چاہیے۔ کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر۔ امثال باب 4 آیت 3 اور 4۔ بچوں کو بچپن ہی سے 3 بنیادی چیزیں ضرور سکھانا چاہیے۔ اگر وہ یہ باتیں سیکھ جائیں تو بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ پچھلے حصے کو ذرا غور سے سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سلیمان بادشاہ کی عمر بہت کم تھی جب ان کے والد نے ان کو دھیان سے سننا اور حکم بجا لانا سکھایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میری بات کو دل میں رکھ لو؟ اس کا سیدھا مطلب و معنی یہ ہوا کہ میری بات کو سمجھو اور پکڑ لو، گرفت میں لے لو اور دل میں بٹھا لو۔ جو کچھ بولنے والا کہہ رہا ہے غور سے سنو۔ آپ کے بچے کی قوت سماعت ممکن ہے بہت اچھی ہو، لیکن جب تک اس کو سننے کی تربیت نہیں دی جائے گی وہ اچھا سامع نہ بن سکے گا اور غیر تربیتی یافتہ رہے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ امثال باب 19 آیت نمبر 27۔ میرا حکم بجا لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فرما برداری، ہدایت پر عمل کرنا۔ اگرچہ یہ سیدھا سادہ اور آسان کام ہے، لیکن اکثر والدین اپنے بچوں کو یہ سکھانے میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ اگر ایک بچہ مناسب طریقے سے یہ سیکھ نہیں پاتا اور اپنے طور پر ادھر ادھر سے جو کان میں پڑتا ہے سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کر پاتا۔ سننے اور فرما برداری کے قابل ہونا زندگی میں بڑا اہم ہے۔ زندگی گزارنے میں اس خوبی کا اہم کردار ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے والدین ہماری درستگی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے چل کر ہم افسر کے ماتحت کام کرتے ہیں جو کسی غلطی پر ہمیں ٹوکتا ہے اور ہماری درستگی کرتا ہے۔ عمر بھر دوست ہماری درستگی کریں گے، سب سے بڑھ کر خدا ہے جس کے ہاں جزا اور سزا کا عمل موجود ہے۔ خدا ہمیں درست بھی کرتا ہے اور ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا بھی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حکم اور ان کو بجا لانے کے کچھ اصول اور طریقے ہیں جن کو سیکھنا اور سمجھنا، پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہی طریقہ زندگی ہے۔ اگر آپ کا بچہ نہیں جانتا کہ وہ درستگی اور رہنمائی کو کس طرح اپنائے، خاص طور پر فرما برداری کرتے ہوئے، حکم مانتے ہوئے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ امثال باب 13 آیت نمبر 18۔ جو لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے، اصلاح اور درستگی پسند نہیں کرتے، وہ غربت اور شرمساری کا سامنا کرتے ہیں۔ اکثر اوقات جب کوئی بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اس خیال سے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کہ ابھی تو وہ بچہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو بچے کے لیے وہ نہیں کر پاتے جس کی بچے کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو سکھایا جانا چاہیے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس کو اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہو۔ اس کو بتایا جائے اور مکمل رہنمائی کے ساتھ اس کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ زندگی میں سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راہ کون سی ہے۔
لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ننھے بچے ہوتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو چلنا سکھائیں، بولنا سکھائیں اور یہ بھی سکھائیں کہ کس طرح سننا ہے اور کس طرح حکم ماننا ہے۔